آج کا سوال ہے کہ نکاح مسجد میں کرنا سنت ہے یا شادی خانہ وغیرہ میں؟ کیونکہ ایک صاحب ہیں جو لوگوں کو بارہا ترغیب دیتے ہیں کہ نکاح شادی خانے میں کرو، اس لیے کہ نکاح میں اصل دعا ہے اور شادی خانے میں تمام لوگ موجود ہوتے ہیں۔ جب نکاح شادی خانے میں کرو گے تو تمام لوگ دعا میں شریک ہوں گے جو کہ نکاح میں اصل ہے، لیکن اگر نکاح مسجد میں کرو گے تو وہاں چند لوگ ہوتے ہیں اور تمام لوگ دعا میں شریک نہیں ہو پائیں گے جو کہ اصل کے خلاف ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعتاً نکاح مسجد میں کرنا سنت ہے یا شادی خانے میں، اور نکاح میں اصل دعا ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک نکاح کی بات ہے تو نکاح کے لیے جو اور شرائط ہیں، یعنی دو گواہوں کا ہونا اور عاقدین کا یعنی نکاح پڑھنے والے دونوں لوگوں کا ایک مجلس میں ہونا، اسی طرح مہر وغیرہ کا ذکر ہونا، ان تمام شرائط کی رعایت کرتے ہوئے نکاح چاہے گھر میں پڑھا دیا جائے یا مسجد میں پڑھا دیا جائے یا شادی خانے میں پڑھا دیا جائے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی نکاح کے جائز ہونے کے لیے جو ان کے شرائط ہیں اس کا لحاظ کیا جائے، نکاح ہو جائے گا۔ لیکن جہاں تک افضل، بہتر اور سنت کی بات ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد میں نکاح کرنا افضل ہے، بہتر ہے اور سنت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، نکاح مسجدوں میں کرو۔ لہذا مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے، بہتر اور افضل ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور مقام پر نکاح کرنا وہ جائز اور درست ہے۔ اسی طرح مسجد میں نکاح کرنے کے بہت سے فائدے اور حکمتیں ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت کی بات، افضل بات یہ ہے کہ مسجد میں نکاح کرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر آپ مسجد میں نکاح کریں گے تو نبی کی ایک سنت پر عمل ہوگا، اور نبی کی سنت پر عمل سے زیادہ خیر و برکت کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے نبی کی سنت پر عمل کرنا یہ سب سے زیادہ خیر و برکت کی بات ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نکاح کرنے کی جو ترغیب دی ہے اس کی حکمت بھی یہ ہے کہ مسجد میں نکاح کرنے کی وجہ سے ایک مسلمان بہت سے خرافات، رسم و رواج اور غلط کاموں سے بچ جاتا ہے۔ کیونکہ مسلمان کتنا بھی گرا ہوا ہو، اس کا عمل کتنا بھی خراب ہو، لیکن مسجد میں جب وہ کوئی کام کرے گا، مسجد میں نکاح کرے گا تو مسجد کے ادب اور احترام کا خیال ضرور کرے گا۔ مسجد میں ہوتے ہوئے وہ بہت سے گناہ سے بچ جائے گا جو کہ شادی خانہ وغیرہ میں ممکن نہیں ہے۔ وہاں پر بہت سے رسم و رواج اور غلط کام انجام پاتے ہیں جس سے بچنا چاہیے۔ تو ان غلط کاموں سے، رسم و رواج سے، خرافات سے مسجد میں بچنا ممکن ہے، لیکن شادی خانہ وغیرہ میں بچنا ممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ فوٹو اور تصویر لینا، اسی طرح گانا باجا تماشا، ان تمام چیزوں سے شادی خانے میں بچنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن مسجد میں ایک مسلمان حتی الامکان ان چیزوں سے بچے گا اور بچتا بھی ہے، اور ہر ایک کو اس کا مشاہدہ بھی ہے۔ اس لیے ان کا یہ کہنا کہ مسجد میں نکاح کرنا سنت نہیں ہے بلکہ شادی خانہ میں سنت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ نکاح بہرحال مسجد میں کرنا افضل ہے، سنت ہے۔ اور رہی بات ان کا یہ کہنا
کہ نکاح میں اصل دعا ہے اور لوگوں کا دعا میں شریک ہونا یہ اصل ہے، تو ایسی کوئی پابندی کی بات نہیں ہے، بلکہ نکاح میں اصل ایجاب اور قبول ہے۔ ایجاب اور قبول سے نکاح ہوتا ہے، دعا سے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ جہاں تک نکاح میں دعا کا تعلق ہے یا مبارکبادی کا تعلق ہے تو حدیث میں اس کے لیے بہت مختصر دعائیں وارد ہے اور انہی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نکاح میں کوئی لمبی چوڑی دعا کی ضرورت نہیں ہے، وہ کوئی لمبی چوڑی دعا کا موقع بھی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نکاح ہونے کے بعد دولہا کو یا دلہن کو مبارکبادی اور دعا اس طرح سے دیں: بارک اللہ لک وبارک اللہ علیک وجمع بینکما فی خیر، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر حالت میں برکتوں سے نوازے اور تم دونوں میں خیر کے ساتھ اجتماعی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اس طرح کی مختصر دعا ہے اور وہ کوئی لمبی چوڑی دعا کا موقع نہیں ہے۔ لہٰذا ان صاحب کا یہ کہنا کہ نکاح میں اصل دعا ہے اور اس میں شرکت اصل ہے، یہ ایک غیر ضروری بات ہے۔ نکاح میں اصل دعا نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا چاہیے ہر مسلمان کو کہ وہ اپنا نکاح سادے انداز میں سنت اور شریعت کے مطابق مسجد میں کرے اور جو اسلامی تعلیمات ہیں نکاح کے تعلق سے ان پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کرے۔